آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک ایسے عظیم پاکستانی نوجوان سے جنہوں نے بچپن جو ہے بڑی نامساعد حالات میں گزارا. اس کے بعد وہ آگے بڑھتے رہے, ان کے پاس ایک ویژن تھا اور ویژن کو لے کے چلے, اور اس کے بعد انہوں نے چھوٹے موٹے فلاحی کام شروع کیے. اس کے بعد جب 2013 میں 13-14 میں جب سوشل میڈیا کا دور آیا تو انہوں نے جو اپنے جو فلاحی کام جو چھوٹے موٹے کر رہے تھے, ساتھ بریانی کی جو پیکٹ دے, وہاں سے آغاز کیا اور وہاں پہ وہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرنی شروع کی. اور اس کے بعد جب 2017 میں انہوں نے اپنا ایک فاؤنڈیشن, ترس فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے رجسٹر کروایا, اور ساتھ یہ سفر ان کا جو ہے 2013-14 سے سٹارٹ ہوا, اور 2020-21 میں ان کو صدارتی ایوارڈ جو ان کو ملا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان, ہمارے ساتھ ہیں عبد الماجد قریشی صاحب. آئے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بچپن کا جو حالات ہیں کس طرح گزرا, ساتھ جو ان کے آئیڈیا کیسے آیا کہ انہوں نے جو اچھے فلاحی کام شروع کیے. اس کے بعد جو ہے ان کا سفر ایوارڈ تک پہنچا, تو کیسے پہنچا, اس دوران کن کن لوگوں نے ان کی سپورٹ کی, اور کن کن لوگ بڑے بڑے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی, کہاں سے ان کو لوگ ہیلپ کرتے ہیں, اور اب یہ کیا کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کتنے لوگوں کی کفالت کرتے ہیں. تو بات کرتے ہیں عبد الماجد قریشی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, اچھا ماجد یہ بتائیے گا کہ سٹارٹنگ آپ کا بچپن کیسے گزرا, اس حوالے سے بتائیے گا. بہت شکریہ امجد صاحب, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. میرا بچپن جو ہے, جب میں چھوٹا تھا 6 سال کا تھا, میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے, اور 13 سال کا تھا والدہ محترمہ فوت ہوئی تھی. ایک کچا سا مکان تھا اور غریبی تھی ہماری, تنگ دستی تھی, والدین کا سایہ نہیں تھا سر پر. لوگ آ کر ہماری ہیلپ کرتے تھے کپڑوں کی شکل میں, پیسوں کی شکل میں, خوراک کی شکل میں, راشن کی شکل میں. تو بچپن کی زندگی ہماری بہت قسم پرسی والی زندگی گزری ہے, بہت سخت حالات ہم نے گزارے ہیں. اور تعلیم میں نے الحمدللہ 2010 میں مکمل کی, پشاور یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے میں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. اس سے پہلے میں نے 2004 سے پروفیشنل لائف میں قدم رکھا تھا, ایک انجینئرنگ کمپنی میں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر میری جاب لگی تھی. اور 2010 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2013-2014 میں فلاحی کام, جو میں 2010 میں ایک ٹیچر کی ایک لیکچر سے انسپائر ہوا تھا, تو وہاں سے فلاحی کام شروع کیے تھے. ان کے لیکچر سے متاثر ہونے کے بعد 2014-2013 کا دور تھا جب سوشل میڈیا عام ہونے لگا, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ عام ہونے لگا, اور لوگ فیس بک کا نیگیٹو استعمال کیا کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ کہ اس پاکستانی قوم عوام کو ایک اچھی راہ دکھائی جائے, اور خصوصاً نوجوان طبقے کو اچھے کاموں پر لگایا جائے. تو جو چھوٹے موٹے فلاحی کام میں کرتا تھا وہ میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز کی شکل میں ڈالنی شروع کی, اور جس پر الحمدللہ کافی اچھا رسپانس ملا, اور لوگوں نے نہ صرف میرے کام کو اپریشیٹ کیا, باوجود اس کے کہ میں بیہائنڈ دا کیمرہ رہتا تھا. جو بھی میرے فلاحی کام ہوتے تھے وہ میں بیہائنڈ دا کیمرہ رہتا تھا, اپنے آپ کو شو نہیں کرتا تھا, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ شو آف کر رہا ہے. جتنے بھی فلاحی کام میں نے چھوٹے موٹے شروع کیے تھے وہ فیس بک پر ڈالنی شروع کی, جس سے اس سفر کا آغاز ہوا. نہ صرف لوگوں نے اس کام کو اپریشیٹ کیا, بلکہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اور اداروں والوں نے, اور مختلف شہروں کے جو باشندے ہیں, جو شہری ہیں, جو خصوصاً نوجوان نسل, انہوں نے ہمارے اس کار خیر میں اپنی کنٹریبیوشن ڈالنی شروع کی. کسی نے فزیکل کنٹریبیوشن, اور کچھ دوستوں نے, رشتہ داروں نے, اور سوسائٹی کے دیگر ممبرز نے فائنینشیل کنٹریبیوشن ڈالنی شروع کر دی. اچھا یہ بتائیے کہ 2013 میں آپ نے وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوتی تھی جب آپ نے وہ بریانی کے ڈبے سے سٹارٹ کیا, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا یہ کیا سوچتی ہے آپ کی, بریانی کے ڈبے کتنے آپ تقسیم کرتے تھے, اور پیسے کہاں سے آتے تھے, کیا صورتحال تھی؟ سٹوری تو بہت لمبی ہے, لیکن میں شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. میں اپنے آفس جایا کرتا تھا, راستے میں سڑکوں پر مختلف لوگوں کو, فٹ پاتھوں پر, اور یہ جو نشئی افراد ہیں ان کو دیکھتا تھا. گن کے ڈھیر سے وہ کھانا کھایا کرتے تھے. پھر یہ فٹ پاتھوں پر خصوصاً ضعیف العمر حضرات وہ سویا کرتے تھے. تو میرے دل میں ایک ان پر ایک رحم آتا تھا کہ اور نہیں تو کم از کم اپنی تنخواہ سے میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو وہ میں نے سوچا کہ اور نہیں تو کم از کم ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے. چونکہ میری فل ٹائم جاب تھی, تو میں دوپہر کے 1 سے 2 بجے نکل جایا کرتا تھا. اپنی تنخواہ سے میں ایک بریانی والے سے بریانی کے ڈبے, اور ساتھ میں اس میں ہر ایک پیکٹ کے ساتھ جوس کا پیکٹ ڈال کے وہ پیکیجز میں نکل جایا کرتا تھا. ڈیلی 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی میں کرتا تھا اپنی تنخواہ سے. سڑکوں پر جتنے بھی بے یار و مددگار
اور ضعیف العمر حضرات، اگر وہ ریڑھا والا ہو، کوئی ریڑھی والا ہو یا کوئی ایسا چھابڑی والا ہو، تو نکل جایا کرتا تھا سڑکوں پر اپنی گاڑی میں، 1 گھنٹے کی یہ ایکٹیویٹی میں کیا کرتا تھا. اس میں کچھ عرصہ گزرا تو میرے آفس والوں کو پتہ لگا کہ یہ عبد الماجد جو ہے نکلتا ہے 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کرتا ہے اور لوگوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے. تو آفس والوں نے اپنی کنٹریبیوشن ڈالنا شروع کر دی. آہستہ آہستہ کرتے کرتے میرے رشتہ داروں کو، گلی محلے کے دوستوں کو پتہ لگا کہ یار عبد الماجد ڈیلی لوگوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے. جو کھانا میں ڈیلی 20 سے 30 لوگوں میں اپنی تنخواہ سے تقسیم کیا کرتا تھا، اب آفس والے کولیگز کے تعاون سے، گلی محلے اور رشتہ داروں کے تعاون سے وہ تعداد سینکڑوں میں چلی گئی الحمدللہ. اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ چیز میرے ہاتھ سے بہت زیادہ، چونکہ میرے اوپر برڈن بن گیا تھا، تو میں نے اس میں پھر آہستہ آہستہ اور لوگوں کو انوالو کرنا شروع کر دیا. ایک بیوہ خاتون تھی، ان کو ہم نے جو کھانے کا سامان ہے وہ گھر پہنچا کر ان سے ڈیلی کھانا بنوا کر وہ پھر کچی آبادیوں میں دینا شروع کر دیا تھا. یہ سلسلہ کرتے کرتے اور لوگوں کی کنٹریبیوشن شامل ہوتی گئی. اس میں یہ کرتا تھا کہ چونکہ 2013-2014 کا دور ایسا تھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال عام ہونا شروع ہو گیا تھا، اور لوگوں کو میں نے، خصوصاً پاکستانی نوجوان نسل کو میں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا کا بہت نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں مولوی کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو فلاں سٹار کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو فلاں سیاستدان کیا کر رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کو ڈسکس کر رہے تھے، لوگ اپنے آپ کو ڈسکس نہیں کرتے تھے کہ میں کیا اچھا کر رہا ہوں. یوزفل استعمال نہیں ہو رہا تھا، یوزفل استعمال نہیں تھا، پازیٹیو استعمال نہیں تھا. آپ اگر دیکھیں دنیا سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، کوئی بھی کہیں پہ بھی ترقی یافتہ جتنے ممالک ہے وہ کبھی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے. وہ اپنے ملک کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، اپنے کلچر کے خلاف، اپنی سیاسی پارٹیوں کے خلاف، مذہبی پارٹیوں کے خلاف کوئی بھی غلط قسم کا پروپیگنڈا یا نیگیٹو چیزیں نہیں پھیلاتے. انفارچونیٹلی ہمارے یوتھ جو طبقہ ہے ان میں چونکہ اویئرنیس بیدار کرنے کی ضرورت تھی، تو میں چونکہ فیس بک اور سوشل میڈیا سے 2013-2014 میں بہت تنگ آ گیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ اس کا نیگیٹو استعمال کر رہے تھے. تو میں نے سوچا یا تو اس کو خیر بات کہہ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یا پھر جو چھوٹے موٹی جو فلاحی کام میں خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنی تنخواہ سے کر رہا ہوں تو اس کو میں فیس بک پر ہائی لائٹ کروں تاکہ لوگوں میں ایک اویئرنیس بیدار ہو کہ نہ صرف وہ اس میں کنٹریبیوشن اپنی طرف سے ڈالنے شروع کر دے بلکہ اسی کام کو لوگ اس نیک کام کی طرف راغب ہو جائیں. جس طرح کہ میں سڑکوں پر لوگوں کی تھوڑی بہت ہیلپ کر رہا ہوں اپنی تنخواہ سے، تو لوگ بھی اسی کی دیکھا دیکھی اپنے اپنے علاقوں میں مختلف شکلوں میں لوگوں کی ہیلپ شروع کر لے. تو الحمدللہ وہ مشن ہمارا کامیاب ہوا. راشن تقسیم کرنے کے علاوہ آپ کن کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی ذرا بتائیے گا پلیز. بالکل جی، ہمارا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ ہمارا ہر ایک نیک کام میں اور مصیبت میں مبتلا جو بھی شخص ہو تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن کیٹیگوریکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے 15 سیکٹرز ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارا فوڈ کاز ہے، فوڈ پروجیکٹ ہے. فوڈ میں ہم کچی آبادیوں میں کھانا دیتے ہیں، ماہانہ راشن دیتے ہیں، پناہ گاہوں میں کھانا تقسیم ہوتا ہے. اور آج کل چونکہ رمضان ہے تو افطار 3 جگہوں پہ ہمارے افطار دسترخوان کے پروگرام ہو رہے ہیں. رمضان میں ہم نے راشن پیکیجز 7 اضلاع میں تقسیم کیے. کرونا لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے تقریباً 4,500 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا تھا. تو فوڈ کے علاوہ پھر ہمارا ماہانہ یتیم بیواؤں، یتیم فیملیز کی ماہانہ کفالت ہم کرتے ہیں، جس کے تحت ہم فی فیملی 10,000 روپے اور ایک راشن پیکیج، ماہانہ راشن پیکیج، وہ ہم یتیم فیملی کو جو مستحق فیملی ہو وہ ان کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ ماہانہ پیشنٹ فیملی سپورٹ پروگرام ہے، جو پرماننٹ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا علاج پاسبل نہیں ہوتا، گھر کے وہ واحد کفیل ہوتے ہیں اور کمانے والا ان کا نہیں ہوتا، تو ایسی فیملیز کی بھی ہم ماہانہ کفالت کرتے ہیں. 15 سے 20,000 روپے ہم ان کا ماہانہ گھر کا خرچہ، جس میں ان کے گھر کا بجلی کا بل، گیس کا بل، گھر کا رینٹ اور گھر کے دیگر اخراجات سمیت بچوں کے اخراجات وہ بھی شامل ہو گئے. پھر اس کے علاوہ ہمارے ڈسیبلڈ پیپل سپورٹ پروگرام ہے، جس کے تحت ہم ڈسیبلڈ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اگر وہ ڈسیبلڈ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ گھر کا واحد کفیل ہے تو ان کے بھی ماہانہ اخراجات، ہم گھر کے بچوں کے اخراجات ہم اسپانسر کر لیتے ہیں. اگر ایک ڈسیبلڈ ہے، ان کو کسی اسسٹیو ڈیوائس کی ضرورت ہے، ویل چیئر ہو گئی، بیڈز ہو گئے، XYZ جو بھی، ان کی بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں ماہانہ. اس کے علاوہ ماہانہ بچوں کے آرفن ایجوکیشن سپورٹ پروگرام ہے ہمارا، جس کے تحت ہم یتیم بچوں کے ماہانہ جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یتیم بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں ہم ان کے بارات کا کھانا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کچی آبادیوں میں ہینڈ پمپس لگانا یہ بھی ہے ہمارا. واٹر کے پروجیکٹس ہیں پشاور کے مختلف بازاروں میں، سڑکوں پر یا فٹ پاتھس پر الیکٹریکل واٹر کولرز نصب کرنا راہ چلتے لوگوں کے لیے، اور پلاسٹک کے واٹر کولرز جگہ جگہ پر انسٹال کرنا. اس کے علاوہ
مساجد اور مدارس کی کنسٹرکشن میں، کیونکہ چند لوگ ہمیں صدقہ جاریہ کی چیریٹی بھی ڈونیٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں صدقہ جاریہ کی مد میں لگانے ہوتے ہیں، تو پانی کے پروجیکٹس کے علاوہ پھر مساجد مدارس ان کو کوئی آئٹمس کی شکل میں کارپیٹ، قالین، پنکھے، یہ چیزیں سپلائی کرنا، یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اچھا کام ہمیں ملے ہم اس میں چیریٹی یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سیکٹر نہیں ہے، جو بھی اچھا کام ہمیں ملے ہم اپنے سیکٹرز کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے سیکٹر ہے یا ہمارے لیول کا کام ہے یا نہیں، جو بھی اچھا کام ہمیں ملے اور وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق بندہ ہے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ ماجد گوجری صاحب یہ بتائیے گا، گزشتہ دنوں آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا، بالکل جی، تو اس سٹارٹنگ سے لے کر اس ایوارڈ تک کے سفر کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا فیلنگ تھی اس وقت جب آپ کو ایوارڈ مل رہا تھا؟ بالکل جی، یہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کس الفاظ میں وہ وقت جو ہے وہ میں جب بیان کروں، جب مجھے کال آئی تھی 14 اگست 2020 کو ایوان صدر اسلام آباد سے کہ بھائی آپ کا نام سلیکٹ کیا گیا ہے، صدر پاکستان نے آپ کا نام سلیکٹ کیا ہے صدارتی ایوارڈ کے لیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور مجھے وہ کال جو ہے وہ فیک لگ رہی تھی، لیکن چونکہ گورنمنٹ کا نمبر تھا، آفیشیل نمبر تھا، تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، مجھے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے کہ میں کہاں اور یہ صدارتی ایوارڈ کہاں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے فیلڈز میں 30 40 سال خدمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دیتا ہے۔ مجھ جیسے ناچیز بندہ جنہوں نے 6 7 8 سال بمشکل ہی اس کار خیر میں اپنی خدمات پیش کی تھی اور اللہ نے یہ مقام دے دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور لوگوں کی دعائیں اور سپورٹ، اور خصوصاً پھر ان لوگوں کی دعائیں تھیں جن کی ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غائبانہ طور پر دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ پلس میرے والدین کی دعائیں تھیں جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہوں گی کہ میرے بچوں کو کامیاب کرے یا اللہ، میرے بچوں کو کسی اور لوگوں کی خدمت کے لیے مقرر کر دے۔ تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد بڑوں کی اور خصوصاً والدین کی جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی دعائیں، سپورٹ اور ان کی تربیت، پھر میرے بڑے بھائی جنہوں نے والدین کی فوتگی کے بعد ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی، ہمیں اچھا ایک ماحول دیا، تعلیم ہم پہ کروائی، اور اپنی سختی کے باوجود بھی، سختی غریبی کے باوجود بھی ہمیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، تو ہمارے بڑوں کی دعائیں تھیں۔ اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہ بندہ جو کہ ایک تنخواہ دار بندہ ہوں، سڑکوں پر اپنی مدد آپ کے تحت اپنی تنخواہ سے لوگوں میں بریانی تقسیم کرتا تھا، میری آواز ایوان صدر تک پہنچ جائے گی، یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گفٹ تھا میرے لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا ہمارے اس کام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک حساب سے ایک میسج ہے، ایک سبق ہے کہ اگر اچھے کام کی طرف لوگ راغب ہوں، اچھا کام کریں، تو وہ دن دور نہیں جب کامیابی ان لوگوں کی قدم چومے گی جو خلوص دل سے کام کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ ایوان صدر گئے تھے اور وہاں پہ جو ہے ایوارڈ کے لیے جب آپ کو بلایا جا رہا تھا اور آپ وہاں پہ کھڑے تھے تو کیا سوچ رہے تھے؟ ایک الگ ہی دنیا تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایوان صدر میں کھڑا ہوں، کیونکہ میں جس سیکیورٹی کے ٹف مراحل سے گزرا تھا اور پھر اس ایوان صدر میں کھڑا تھا جہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں، مجھ جیسا ادنا بندہ، میں ایک عام نارمل سا شہری، میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں، کیونکہ وہاں بہت سارے سیلیبریٹیز آئے ہوئے تھے، بہت سارے نامی گرامی لوگ آئے ہوئے تھے، سٹارز آئے ہوئے تھے، اسکالرز، مذہبی اسکالرز آئے ہوئے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت آئے ہوئے تھے، بہت سارے بہت بڑے لوگ، ان لوگوں میں کھڑا ہو کر میری تعریف ہونا اور پھر ایوارڈ ملنا یقیناً میرے لیے اعزاز سے کسی بھی اس سے کم بات نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں اس قابل ہوں۔ وہاں کھڑے ہو کے میرے عجیب سی کیفیت تھی، بس نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ میں اس دنیا میں ہوں، کوئی دوسری دنیا لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جنت سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن ایک لگ رہا تھا کہ مجھے اس کام کا ریوارڈ مل گیا ہے اس کار خیر میں۔ ابھی بھی آگے میرے لیے اور بھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ عبدالستار ایدھی جیسے لوگ جنہوں نے اپنے کام میں لوہا منوایا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، آج ان کو بہت سارے لوگ بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ میں تو ایک بہت ہی ادنا سا شخص ہوں، لیکن کوشش میری یہی ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اس طریقے سے جاؤں کہ لوگ پھر یاد رکھیں، مجھے یاد رکھیں، میرے کام کو یاد